پہلے کے جو بادشاہ لوگ ہوتے تھے نا بڑے اچھے ہوتے تھے. اور ہم یہاں پر ذکر کریں گے سلطان محمود غزنوی کا. اب اصل میں کیا ہے کہ ہمارے دلوں میں تو مرض پیدا ہو گیا, ہمارے دلوں میں ٹیڑھا پن آ گیا, ہم جو ہے نا ایسے مریض بن گئے, محبت دنیا میں پھنس کر کے دین سے کوسوں دور ہو گئے. سلطان محمود غزنوی 3 سوال, یہ بہت بڑا عاشق گزرا ہے سلطان محمود غزنوی, بہت بڑا عاشق رسول. سلطان محمود غزنوی کو ہمیشہ 3 سوال جو ہے نا ستاتے تھے. ایک سوال تو ان کا یہ تھا کہ یار حضور کا فرمان ہے العلماء ورثۃ الانبیاء, کہ علماء جو ہیں وہ انبیاء کے وارث ہیں. وہ علماء کون سے ہیں جو انبیاء کے وارث ہیں؟ یہ سوال بڑا ستاتا. دوسرا, لوگ یہ کہتے ہیں, سب یہ کہتے ہیں کہ میرے والد کا نام سبکتگین ہے, ناصر الدین سبکتگین ہے. کیا واقعی میرے باپ کا نام سبکتگین ہے یا میں کسی اور کا بیٹا ہوں؟ بادشاہوں کی زندگی کچھ ایسی ہوتی ہے. تیسرا سوال کیا تھا؟ تیسرا یہ سوال تھا کہ یار میں اتنی جد و جہد کرتا ہوں, نمازیں پڑھتا ہوں, تہجد پڑھتا ہوں, قرآن پڑھتا ہوں, حدیث پڑھتا ہوں, پڑھاتا ہوں, دین سمجھتا اور سمجھاتا ہوں, کیا میں بخشا جاؤں گا؟ کتنے سوال؟ 3. کیا میں بخشا جاؤں گا؟ دوسرا یہ کہ میرے باپ کا نام واقعی سبکتگین ہے, اور تیسرا یہ تھا کہ یہ جو حضور نے فرمایا کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں, یہ کون لوگ ہیں؟ کون سے علماء انبیاء کے وارث ہیں؟ اب دیکھیے جناب, اللہ اکبر. ایک دن اس کا لشکر جا رہا تھا اور آگے آگے, اس وقت بجلی کا اور اس کا انتظام تو نہیں تھا, تو آگے آگے ایک خادم اس کا شمع دان لے کر کے, چراغ والا شمع دان, روشنی کا ایک کوئی آلہ, کوئی ظرف جو ہے اٹھا کر کے چل رہا تھا. تو وہ چلتا رہا تو ایک کمرے سے, بوسیدہ کمرے سے ایک شخص باہر نکلا, ہاتھ میں اس کے کتاب تھی, اور وہ جو ہے شمع دان کے پاس اور اس کی روشنی میں آ کر کے کتاب کھولی اور پڑھنا شروع کر دیا. اب وہ خادم چل رہا ہے, یہ بھی ساتھ میں چلتا جا رہا ہے اور کتاب پڑھتا جا رہا ہے. تو اس نے, سلطان محمود غزنوی نے جب اس منظر کو دیکھا تو سلطان محمود غزنوی نے اشارے سے کہا سارے رک جاؤ. سارے کیا ہو جاؤ؟ رک جاؤ. سارے لوگ رک گئے. اب وہ پڑھتے رہے, پڑھنے والا کتاب پڑھتا رہا, یہاں تک اس نے اپنے لشکر کو روکے رکھا جب تک کہ اس پڑھنے والے کی کتاب مکمل نہیں ہو گئی. بہت بڑی بات ہے یہ. ہمارے پاس تو درس قرآن سننے کے لیے ٹائم نہیں ہے بھائی, درس حدیث سننے کے لیے ٹائم نہیں ہے. وہ کتاب سنا نہیں رہا تھا, وہ کتاب خود پڑھ رہا تھا. علم سے دوستی ایسی ہوتی ہے, علم سے محبت ایسی ہوتی ہے. اللہ اکبر. سلطان محمود غزنوی بہت پائے کا بادشاہ ہے, اس نے جو ہے نا سب سے اشارے سے کہا رک جاؤ, پڑھنے دو انہیں. اب وہ جب کتاب مکمل ہو گئی اور واپس اپنے گھر کی طرف پلٹا, تب جا کر کے سلطان نے اشارہ کیا اب چل دو. اب سارے چل دیے. رات میں یہ سویا, اس کی قسمت جاگ گئی. وہ آ گئے جس کی دیدار کی ہر کسی کی تمنا ہوتی ہے. والشمس والضحیٰ, چہرے والے آ گئے بھائی, وہ آ گئے. وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا, وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. جان ہے وہ جہان کی تو جان ہے تو جہان ہے. وہ آ گئے جن کے بارے میں اقبال جیسا بندہ کہتا ہے ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو, چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو نہ یہ ساقی تو پھر میں بھی نہ ہو, خم بھی نہ ہو, بس میں توحید بھی دنیا میں نہ ہو اور تم بھی نہ ہو. خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے, نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے. وہ آ گئے, وہ آ گئے جن کے وجہ سے ہمارے کرتوتوں پر عذاب نہیں ہو رہا. ہمارے کرتوتوں کو دیکھتے ہوئے اللہ عذاب نہیں بھیج رہا. بتائیے, قوم لوط والی عادت ہمارے یہاں نہیں ہے, لواطت نہیں پائی جاتی ہے. حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کیا کرتی تھی؟ ناپ تول میں کمی کرتی تھی. کیا ہمارے یہاں نہیں ہے؟ لیکن ہم پہ عذاب نہیں آتا. کیوں؟ قرآن پڑھو, اللہ کہتا ہے اے میرے حبیب جب تک تو ہے ہماری یہ شان نہیں کہ تیری امت پر ہم عذاب بھیجیں. جن کی وجہ سے ہم پہ عذاب نہیں ہو رہا نا, ورنہ ہم بھی کب سے بندر بنا دیے جاتے. ہم نے بھی تو اللہ اور اس کے رسول کی بڑی نافرمانیاں کی ہیں. نافرمانی کرنے کی وجہ سے کتنی قومیں بندر بن گئی, سور بن گئی.
لیکن ہمارے چہرے ابھی سلامت ہیں، یہ ہمارے عمل کی وجہ سے نہیں ہے، ہمارے چہرے سلامت ہیں تو مصطفیٰ جان رحمت کی وجہ سے سلامت ہے۔ وہ آ گئے خواب میں، اب حضور کا بولنا سبحان اللہ، بہاروں کا آنا ہے۔ مصطفیٰ کریم نے ایک جملے میں تینوں سوالوں کے حل کر دیے۔ حضرت پیارے آقا رسول پاک نے فرمایا، سبکتگین کا بیٹا، ناصر الدین سبکتگین کا بیٹا، تو نے میرے وارث کی خدمت کی، خدا نے تجھے بخش دیا۔ حضور خود خواب میں آئے اور کہنے لگے، ناصر الدین سبکتگین کے بیٹے، تو نے میرے وارث یعنی عالم دین کی خدمت کی، عزت کی، رسپیکٹ کی، عظمت کی، اللہ نے تجھے اس عمل سے بخش دیا۔ تین باتیں تھیں اور تینوں کے تینوں کا جواب حضور کی زبان سے اس بادشاہ کو مل گیا۔ اب آپ بتائیے، بادشاہ وارث تو بنانا، عالم دین تو حضور کا وارث تو بنانا، عالم دین تو بنانا، لیکن جناب اس نے عالم دین کی کیا کر دی؟ خدمت کر دی، دین کی خدمت کر دی، دین کا کام کر دیا۔ اس نے اپنے ساز و سامان کے ذریعے سے دین کو تقویت پہنچائی، خدا عز و جل نے اسی عمل کی وجہ سے اس کو بخش دیا۔ اے میرے پیارے اور بزرگوں اور دوستوں، ہمیں بھی یہ بات سمجھنی چاہیے اور سوچنی چاہیے کہ ہمیں جو ہے نا اس طریقے سے، ہم بے شک دین کا کام بڑے لیول پہ نہیں کر سکتے ہیں، لیکن اپنی حیثیت کے مطابق تو کر سکتے ہیں نا۔ جو جس منصب پہ ہے اسی منصب پہ رہ کر کے دین کا کام کرے، اسی منصب پہ دین کا کام کرے۔ آپ کے پاس مال نہیں ہے تو زبان تو ہے، زبان سے دین کا کام کیجئے۔ آپ کے پاس علم نہیں ہے، مال تو ہے نا، مال کے ذریعے سے جو ہے نا آپ دین کا کام کیجئے۔ اس طریقے سے آسان آسان ذرائع ہمارے پاس موجود ہیں، جن ذرائع کو اپناتے ہوئے ہم جو ہے دیندار بن سکتے ہیں۔ درس حدیث میں شرکت فرما لیں، درس قرآن میں شرکت فرما لیں۔ جی ہاں، اگر نماز آتی ہے تو کسی کو نماز سکھا دیں، نہیں آتی تو چلو نماز سیکھ لیں۔ اس طریقے سے ہم چھوٹے چھوٹے کام، نیک کام کر کے الحمدللہ اللہ پاک کی بارگاہ میں مقبول اور منظور ہو سکتے ہیں۔ آج کے اس بیان میں بس اتنی سی بات عرض کرنی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ادا یہ بھی ہے، ان الدال علی الخیر کفاعل، بے شک جو بھلائی کی رہنمائی کرتا ہے وہ بھی بھلائی کرنے والے کی طرح ہے۔ نیکی کی دعوت کو مت چھوڑیے، آپ کے پاس کچھ نہیں ہے تو زبان تو ہے، اتنا تو ہے نا، آپ نیکی کی دعوت کو عام کیجئے۔ آپ جو ہے نمازوں کی دعوت دیجئے، درس قرآن کی دعوت دیجئے، درس حدیث کی دعوت دیجئے، عشاء کے بعد جو مدرسہ لگایا جاتا ہے اس کی دعوت دیجئے، دیگر ذکر و اذکار، اجتماعات، جلسے، جلوس جو ہوتے ہیں ان کی آپ دعوت دیجئے۔ آپ کچھ نہیں کر سکتے تو گانے شیئر نہ کر کے آپ تقریریں شیئر کر دیجئے، کسی کے عریانیت بھرے فوٹو شیئر نہ کر کے آپ جو ہے کوئی حدیث ہی کسی کو شیئر کر دیجئے۔ انشاءاللہ یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ آپ دین کا کام کر رہے ہیں۔ بہت آسان سا راستہ ہے لیکن ہم نے اس کو کٹھن بنا دیا ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں ایک دن مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر مبارک سے باہر نکلے اور ایک باغ کی طرف چلے گئے۔ کیا وہ حسین لمحات ہوں گے کہ جب حضور اپنے گھر سے نکل رہے ہوں گے اور ایک باغ کی طرف تشریف لے جا رہے ہوں گے، دیکھنے والا کس قدر لطف لے رہا ہوگا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں کہ میں بھی حضور کے پیچھے پیچھے ہو لیا۔ میں نے دیکھا کہ حضور باغ کے اندر تشریف لے گئے ہیں اور باغ کے اندر تشریف لے جا کر کے آپ نے اپنا منہ شریف، اپنا چہرہ مبارک قبلہ شریف کی طرف کر لیا ہے، اور قبلہ شریف کی طرف کر کے آپ نے اپنا سر انور سجدے میں رکھ دیا ہے، اللہ کو پکار رہے ہیں سجدے میں۔ سجدہ طویل ہو گیا، طویل در طویل ہو گیا، لمبا ہو گیا، خوب لمبا ہو گیا، اتنا لمبا ہوا کہ مجھے اندیشہ ہوا کہ شاید مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو روح ہے وہ سجدے کی حالت میں قبض کر لی گئی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو کہتے ہیں کہ میں اس خوف سے نڈھال ہو کر کے آگے بڑھا، جیسے حضور تک پہنچا تو مصطفیٰ کریم نے اپنا سر اٹھایا اور کہا کون؟ میں نے کہا عبد الرحمن۔ کہا کیا کام ہے؟ کہا کیا کام ہے؟ کہا یا رسول اللہ اتنا لمبا سجدہ،
اتنا طویل سجدہ، مجھے تو شک ہوا تھا، اندیشہ ہوا تھا کہ شاید آپ کی روح قبض کر لی گئی ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے جانثار عبد الرحمن، ایسا ہے ابھی جبریل آئے تھے میرے پاس، آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ، اللہ پاک فرماتا ہے کہ آپ کا امتی اگر آپ پہ درود پڑے گا تو میں اس پہ رحمت نازل فرماؤں گا، اور اگر آپ کا امتی آپ پر سلام پیش کرے گا تو میں اس پر سلامتی نازل کروں گا۔ ذرا غور کریں، کون پڑھے گا درود؟ امتی۔ رحمت نازل کس پہ ہوں گی؟ امتی پر۔ سلام کون پڑھے گا؟ امتی۔ سلامتی خدا کی نازل کس پہ ہوگی؟ امتیوں پر۔ لیکن خوش کون ہو رہے ہیں؟ مصطفیٰ جان رحمت خوش ہو رہے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ ہیں حضور، اتنا پیار کرتے ہیں ہم سے، اتنی محبت کرتے ہیں۔ وہ علامہ حسن رضا خان فاضل بریلوی کا ایک شعر ہے جس کا آخری مصرع یہ ہے کہ ہے یہ ترک ادب، ہے یہ ترک ادب، ورنہ ہم کہیں گے کہ آپ فدا ہو ہم پہ۔ ہے تو یہ ترک ادب، یعنی یہ بات کہہ نہیں سکتے کہ حضور اپنے غلاموں پہ فدا ہے، یہ بات کہہ نہیں سکتے، پر حضور کی محبت ایسی ہے، حضور کی جو حضور کا جو اپنے امت اپنے غلاموں کا جو خیال ہے وہ اس قدر ہے کہ سبحان اللہ اپنے غلاموں کا خاص خیال رکھتے ہیں۔ تو آپ دیکھیے درود پڑھنے سے حضور خوش بھی ہو رہے ہیں، اور ساتھ میں درود پڑھنے والے پر اللہ کی رحمتیں بھی نازل ہو رہی ہیں۔ رحمتیں لینی ہیں، حضور کو خوشی پہنچانی ہے، تو پھر درود پاک پڑھنے کی آپ جو ہے نا عادت بنائیے۔ آئیں آج کی اس محفل کا آغاز بھی درود پاک سے کرتے ہیں۔ باواز بلند پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل محمد و اصحابہ اجمعین، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ عزیزان محترم، مصطفیٰ جان رحمت تشریف فرما ہے، حضور کا خوبصورت چہرہ، سبحان اللہ، والشمس وضحیٰ، چہرہ، آپ کے چہرے کا کیا کہنا، جو دیکھتا ہے وہ یہی کہتا ہے کہ حضور جیسا کوئی ہے ہی نہیں۔ حضور کی بارگاہ میں ایک صحابی آئے، آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے لیے سواری کا انتظام کر دیں، میرے لیے سواری کا انتظام کر دیں۔ حضور نے فرمایا ایسا ہے جانثار، فلاں صحابی کے پاس چلے جاؤ، میرا کہہ دینا کہ حضور نے فرمایا ہے کہ میرے لیے سواری کا انتظام کرو، وہ تمہارے لیے سواری کا انتظام کر دیں گے۔ کمال ہے، سوچو ذرا، غور کرو، یہ وہ دربار ہے کہ یہاں مولا علی کہتے ہیں یا رسول اللہ میری نماز قضا ہو گئی ہے، کافر کا ادا پڑھنا چاہتا ہوں۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورج کی طرف اشارہ کیا، پلٹ کے آیا کہ نہیں آیا؟ ایک صحابی ہیں جنگ کے دوران بھاگے بھاگے آئے، کہا یا رسول اللہ میری تلوار ٹوٹ گئی، میری تلوار ٹوٹ گئی۔ حضور نے ایک ٹہنی پکڑا دی اور وہ ٹہنی تلوار میں تبدیل ہو گئی۔ ایک صحابی دوڑے دوڑے آئے، کہا یا رسول اللہ تیر لگا ہے آنکھ میں اور آنکھ نکل کے باہر آ گئی ہے۔ حضور نے لعاب دین نکالا اور اس میں چسپا کر دیا، ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے کبھی آنکھ نکلی نہیں۔ یعنی کوئی بھی حضور کے در پہ آیا اور حضور نے اس کو خالی لٹایا، ایسا کبھی آپ نے دیکھا؟ لیکن آج کچھ الگ ہی ہے۔ اس کی کیا حکمت ہے؟ اس کی حکمت آگے آ رہی ہے۔ شاعر کہتا ہے قربان میں ان کی بخشش پر مقصد بھی زباں پر آیا نہیں، بن مانگے دیا اور اتنا دیا کہ دامن میں ہمارے سمایا نہیں۔ آواز کرم دیتا ہی رہا، تھک ہار گئے لینے والے، منگتوں کی ہمیشہ لاج رکھی، محروم کبھی لٹایا نہیں۔ ان کی گلی میں کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہے، عقبہ بھی ان کی گلی میں ہے، دنیا بھی ان کی گلی میں ہے، آخرت بھی ان کی گلی میں ہے۔ ہاں، حضرت ربیہ نے فرمایا یا رسول اللہ جنت میں آپ کا ساتھ مانگتا ہوں۔ حضور نے کیا کہا؟ نہیں ہے دینے کو؟ حضور نے فرمایا لو دیا ہم نے، یہ بھی دیا تمہیں۔ یعنی فرش پہ بیٹھ کر عرش میں جو جنت ہے، عرش کے پاس آسمانوں میں جو جنت ہے، اس کا بھی حضور پاک نے عطا کر دیا۔ لیکن آج خلاف معمول، صحابی آئے حضور سے اونٹ مانگنے، سواری مانگنے، حضور نے کہا فلاں صحابی کے پاس جاؤ، میرے پاس نہیں ہے، جاؤ وہاں جاؤ۔ اس کی حکمت کیا ہو سکتی ہے؟ حدیث سنیے، حکمت سمجھ میں آ جائے گی انشاءاللہ عز و جل۔ وہ صحابی گئے اس صحابی کے پاس، کہا کہ مجھے حضور نے بھیجا ہے۔ صحابی تھے، سبحان اللہ، کہا حضور نے بھیجا ہے، مبارک ہو، آپ بڑے مبارک ہیں، حضور کو دیکھ کے آئے ہیں، زیارت کر کے آئے ہیں۔ حکم فرمایا، حضور نے کیا فرمایا؟ کہا حضور نے فرمایا کہ میرے لیے آپ سواری کا انتظام کرو۔
فوراً صحابی دوڑے دوڑے گئے اور اپنی اونٹ کی لگام جو ہے اس کے ہاتھ میں تھما دی، کہا لو آپ کے لیے سواری کا انتظام ہم نے کر دیا۔ اب یہ صحابی سواری پر سوار ہو کے اپنے کام پہ نہیں گئے بلکہ حضور کے دربار میں آئے، کہا یا رسول اللہ، صحابی کے پاس گیا تھا میں اور انہوں نے جو ہے نا یہ اونٹ دیا ہے سواری کے لیے، تو پتہ ہے حضور نے کیا فرمایا؟ حضور نے فرمایا انطلق، جاؤ، پھر خیر سے جاؤ، بھلائی کے ساتھ جاؤ، اور یہ بات بھی ہمارے پلے باندھ لو، ان الدال علی الخیر کفاعلہ، بے شک جو بندہ بھلائی پر رہنمائی کرتا ہے، جو بندہ بھلائی کی طرف بلاتا ہے، وہ بھی بھلائی کرنے والے کی طرح ہے۔ سمجھے اس کی حکمت کیا ہے؟ اس کی حکمت یہ ہے کہ ہر بندہ تو سواری کا انتظام نہیں کر سکتا نا، ہر بندہ تو اربوں خرچ کر کے اور خربوں خرچ کر کے مسجدیں نہیں بنا سکتا، ہر بندہ تو جو ہے یتیموں کو کھانا نہیں کھلا سکتا، ہر بندہ تو جناب عالی مسکینوں اور بیواؤں کی مدد نہیں کر سکتا، کیونکہ حضور کی امت میں اور حضور کے غلاموں میں ہر بندہ مالدار تو نہیں ہے نا، ہر بندہ کروڑ پتی تو نہیں ہے، ارب پتی تو نہیں ہے، لیکن اللہ اکبر، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ دے سکتے تھے کہ نہیں؟ وہ مالک و مختار ہیں، اللہ نے سارے خزانے ان کے ہاتھ میں دیے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں انما انا قاسم واللہ یؤتی، میں بانٹنے والا ہوں، اللہ عطا کرنے والا ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت اونٹ دے دیتے لیکن نہیں دیا، بلکہ اونٹ لینا ہے تو جاؤ فلاں صحابی کے پاس جاؤ۔ کیا مطلب یہ کہ اے میرے غلاموں اور وہ غلاموں جن کے پاس مال نہیں ہے، اگر تم بھی میری ادا کو اپنانا چاہتے ہو تو جیسے مالدار لوگ میری ادا کو اپناتے ہیں کہ وہ اپنے مال سے میری طریقے پر چلتے ہوئے مسجدیں بناتے ہیں، بیواؤں کی مدد کرتے ہیں، یتیموں کی مدد کرتے ہیں، علم پر خرچ کرتے ہیں، ایسے وہ لوگوں جن کے پاس مال نہیں ہے تم بھی میری ادا کو اپناؤ، یعنی تم نیکی کی دعوت دے دو۔ تم کیا دے دو؟ نیکی کی دعوت دے دو۔ تم خود خرچ نہیں کر سکتے تو تم جو ہے نا کسی سے دین کے نام پر خرچ کروا دو، یہ حضور کی ادا بن جائے۔ اس لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے کو اپنایا، یہ اس کی حکمت ہے۔ حکمت یہی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ سمجھا رہے ہیں کہ دیکھو کہ نیکی کرنا تو نیکی ہے ہی، یعنی مثال کے طور پہ اگر کوئی بندہ صدقہ دیتا ہے تو صدقے کا ثواب ملے گا، لیکن جناب عالی جو بندہ صدقہ نہیں دے پا رہا، اس کے ہاتھ تنگ ہے ہی نہیں اس کے پاس کچھ، اگر وہ کسی کو صدقہ دینے کی ترغیب دیتا ہے تو حضور کے فرمان کے مطابق صدقہ دینے والے کو تو ثواب ملے گا ہی، لیکن جس کی وجہ سے اس صدقہ دینے والے نے صدقہ دیا ہے اس کو بھی ثواب ملے گا۔ یہی تو مطلب ہے حضور کا، ان الدال علی الخیر کفاعل، جو بھلائی پر رہنمائی کرتا ہے وہ ایسے ہی ہے جیسے نیکی خود کر رہا ہو، بھلائی خود کر رہا ہو۔ بھلا یہ اصول یاد رکھیے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اصول بیان کر دیا کہ تم نیکی نہیں کر سکتے تو تم نیکی کی دعوت دو۔ اللہ اکبر، یہ ایک بہت مثل مشہور ہے، مثال مشہور ہے، محاورہ مشہور ہے اردو کا، کہتے ہیں کہ بہتے دریا میں ہاتھ دھونا، بہتے دریا میں ہاتھ دھونا، بہت آسان سی مثال ہے۔ اب بہتے دریا میں ہاتھ دھونا، آپ ہاتھ دھو مت دھو لیکن دریا تو کیا رہے گا؟ بہتا رہے گا۔ ایسے ہی دین کا کام تم کرو مت کرو ہوتا رہے گا، اس کو تو ہونا ہے، دین کے کام کو تو کیا ہونا ہے؟ ہونا ہے بھائی، یہ تو ہوتا رہا ہے بابا آدم سے لے کے اب تک اور قیامت تک ہوتا رہے گا، لیکن آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے اس میں حصہ ملا لینا ہے۔ حصہ کیسے ملانا ہے؟ پیسے ہیں تو پیسوں سے، علم ہے تو علم سے، طاقت ہے تو طاقت سے، انرجی سے، نہیں ہے تو خدا کے واسطے زبان تو ہے، بس زبان سے نیکی کی دعوت ہی دے لیں، یہی جو ہے نا آپ ہے نا نیک کام کرنے والے بن جائیں گے انشاءاللہ۔ تو عزیزان محترم، یہ جو چیزیں ہیں یہ بہت اہم ترین اصول ہے، اور بتائیے اس اصول سے نہ جانے کتنا کچھ ملتا ہے، بہت فائدہ ہوتا ہے، بہت فائدہ ہوتا ہے۔ بڑے بڑے مالدار لوگ ہیں، بڑے بڑے مالدار لوگ ہیں، ظاہر سی بات ہے اتنے بڑے مالدار لوگ ہیں کہ پوری فیکٹریوں پر ان کا کنٹرول ہوتا ہے، پورے کارخانوں پر۔ بعض تو ایسے مالدار ہوتے ہیں کہ ماشاءاللہ 22 ملکوں کے بزنس پر ان کا کنٹرول ہوتا ہے، لیکن وہ تفسیر کی ایک کتاب نہیں لکھ سکتے، تفسیر کی ایک کتاب نہیں لکھ سکتے۔ تمنا ہے
کہ تفسیر کی کوئی کتاب لکھوں، لیکن نہیں لکھ سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ علم نہیں، قرآن کا مطلب پتہ نہیں، ہم نے مدرسے میں کبھی پڑھا نہیں. تو پھر آپ گھبرائیں نہیں، حضور کے اس اصول کو اپلائی کریں. مصطفیٰ جان رحمت نے فرمایا کہ جو بندہ بھلائی پر رہنمائی کرتا ہے وہ بھی کرنے والے کی طرح ہے، بھلائی کرنے والے کی طرح ہے. اب آپ اگر یہ چاہتے ہیں کہ میں بھی کتاب لکھنے والا بن جاؤں، تو پھر آپ ایسا کریں، کسی ایسے کتاب لکھنے والے کو پکڑیں اور اس سے کہیں کہ بھائی سارا پیسہ میں دوں گا، نشر کا، اشاعت کا، لکھنے کا، تیری محنت کا، بس تو جو ہے نا اس موضوع پر ایک کتاب لکھ دے. لکھنے والا کوئی اور تھا، لیکن آپ نے پوری مال سے مدد کی، خدا نے آپ کو بھی ثواب لکھنے والے کی طرح عطا فرما دیا. اچھا کمال یہ ہے، ایک بات اور ہے اس میں، ایک بات اور اچھی بات ہے کہ اس میں نقصان نہیں ہے، رہنمائی کرنے والے کا کسی حال میں بھی نقصان نہیں ہے. دیکھیں، اگر آپ کسی بندے سے نیکی کی دعوت دیتے ہیں، نماز کا کہتے ہیں، یا یہ کہتے ہیں کہ بھائی فلاں مدرسہ ہے، لائبریری بنانی ہے، آپ لائبریری بنا دیں، یا ہمارے ہاں جیسے عصر کی نماز کے بعد درس حدیث ہوتا ہے، آپ کسی کو درس حدیث کی دعوت دے دیں. فجر کے بعد درس قرآن ہوتا ہے، اس کو درس قرآن کی دعوت دے دیں. اب جس کو آپ نے دعوت دی ہے وہ دو حال سے خالی نہیں، یا تو وہ آپ کی بات مانے گا یا آپ کی بات نہیں مانے گا. لیکن آپ نے کہا ہے آپ دونوں اعتبار سے فائدے میں ہیں. آپ دونوں اعتبار سے کیا ہے؟ فائدے میں. آپ کچھ نہیں کر سکتے، یہ تو کچھ کر سکتے ہیں نا. آپ کیسے دونوں اعتبار سے فائدے میں؟ حضور کے فرمان کے مطابق اگر آپ نے کسی کو درس قرآن کی دعوت دی ہے کہ بھائی فجر کی نماز کے بعد رضا مسجد میں درس قرآن ہوتا ہے، بتائیں یہ کام ہم سب کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے؟ کر سکتے ہیں؟ بولے، ہاتھ اٹھائیں. کر سکتے ہیں نا؟ درس قرآن کی دعوت تو دے سکتے ہیں نا. بھائی درس قرآن ہوتا ہے، آپ بھی شرکت فرمائیں. یار درس حدیث ہوتا ہے، آپ بھی شرکت فرمائیں. یہ بات کہہ سکتے ہیں ہم. اچھا اس کے لیے یہ تو ضروری نہیں کہ یار مجھے درس قرآن آتا کرنا تو میں بھی کرتا، مجھے حدیث پڑھنی آتی، پڑھانی آتی، سمجھانے آتی تو میں بھی پھر میں درس حدیث دیتا. اس کے لیے یہ تو ضروری نہیں، بھائی ہو رہا وہ آلریڈی. آپ بس کسی کو نیکی کی دعوت دیں، وہ اگر شریک ہو گیا تو اس کو بھی ثواب ملے گا، آپ کو بھی. تو اب دیکھیے اس میں یہ ہے کہ اگر اس نے آپ کی بات مان لی تو حدیث کے اکارڈنگ آپ کو ڈبل ثواب ملے گا. ایک تو یہ کہ آپ نے اس کو دعوت دی ہے، دوسرا یہ ہے کہ جب تک وہ درس قرآن سنتا رہے گا اس کے ثواب میں کوئی کمی نہیں، آپ کو بھی اس کا ثواب ملتا رہے گا. اس کے ثواب میں کمی نہیں آنی، لیکن آپ کو بھی کیا ملتا رہے گا؟ ثواب ملتا رہے گا. اور اگر مان کے چلو کہ اس نے آپ کی بات نہیں مانی، لیکن نیکی کی دعوت دینا یہ تو ثواب کا کام ہے. اگرچہ اس نے نیک کام آپ کے کہنے سے شروع نہیں کیا، اس پر تو آپ کو ثواب نہیں ملا، لیکن آپ نے جو کہا آپ کو کہنے پر تو نیکیاں مل گئی. سبحان اللہ.